رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کب فرض کیے گئے؟ کیا رمضان کے روزے صرف اس امت کے لیے کیے گئے؟ صرف اس امت کے لیے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے روزے رکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ تھا؟ آخر وہ کیسے روزے رکھتے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا خاص روزہ کیا تھا اور یہ عام روزوں سے کیسے الگ تھا؟ کیا ہر امت کے روزے رمضان کی طرح 30 دن کے تھے یا ان میں کوئی فرق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے دنوں تک روزے رکھنے کا حکم ملا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کتنے روزے رکھتی تھی؟ کیا آپ رمضان کے روزے کیا بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے بار قرآن کب اور کہاں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہودی اور عیسائی قومیں بھی روزے رکھتی تھیں، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے لیے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ روزے رکھے چاہیے۔ دوستو، رمضان جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا فائدہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غربت سے غریب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کی شہر و موقف رکیت بار کرڑ بھی کہنے جاتے ہیں۔ دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور کے ہر گناہ کے لیے پرہیز کرتا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم اتحادی اور مذہبی حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے شروع ہو چکے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان روزوں کو جنت سے زمین پر آئے ہوئے سے بعد توبہ کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں 36 دن روزے رکھے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کی روزے رکھے جاتے تھے۔ سے وہی تاریخیں ہیں جب چاند فوراً روشن ہوتا ہے، جیسے ہم 14ویں کا چاند بھی نظر آتا ہے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر مہینے 3 دن روزے رکھے جاتے تھے، وہ یہ انہوں 3 تاریخوں پر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام روزوں کو توفیق نو سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ وہ 1-2 دن روزے رکھتے تھے اور 1-2 دن افطاری کرتے تھے، یعنی پورے سال میں آدھا سال کے لیے روزے رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 دن روزے رکھتے تھے۔ یہ روزے